بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو الحمدللہ ہم نے ٹرانسلیشن کے سیریز میں سورہ جمعہ کا انتخاب کیا تھا۔ گزشتہ سیشن میں ہم نے 2 آیتیں ٹرانسلیشن کی تھی، اور یاد رکھیں یہ ٹرانسلیشن الفاظ معنی کی ٹرانسلیشن کی طرح نہیں ہے۔ اس میں آپ قواعد کی بنیاد پر ٹرانسلیشن پڑھ رہے ہیں۔ قواعد کی بنیاد پر ٹرانسلیشن پڑھنے کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کبھی بھی الفاظ سے متعلق پریشان نہیں ہوں گے۔ آپ کو گرامر کا اسٹرکچر سمجھ میں آئے گا، قواعد کی ترکیب سمجھ میں آئے گی، اس بنیاد پر آپ الفاظ و معنی کی مدد سے کر سکتے ہیں۔ لیکن وہ لوگ جو صرف الفاظ و معنی کے اعتبار سے ٹرانسلیشن کرنا چاہتے ہیں اور قواعد کا انہیں کچھ علم نہیں ہے، تو وہ غلطی کر جاتے ہیں۔ بلکہ اگر میں لفظ کہوں تو مبالغہ نہ ہوگا کہ وہ لکیر کے فقیر رہیں گے، جہاں پہ وہ صرف الفاظ سے ٹرانسلیشن کریں گے۔ اگر ٹرانسلیشن میں کوئی لفظ نیا آ جاتا ہے تو ہمیشہ وہ کنفیوز ہو جائیں گے، یہ ورڈ آیا کہاں سے۔ ٹھیک ہے، تو اسی لیے یہ ہمارا جو ٹرانسلیشن کا طریقہ ہے، یہ آپ کو چند آیتیں، چند صورتیں آپ کے ساتھ اس طرح سے کی جائے گی، اور آپ لوگوں سے امید ہے کہ آپ پورا قرآن کا ٹرانسلیشن اسی طرز پہ کریں گے۔ انشاءاللہ اس میں جو بھی مدد درکار رہے گی ضرور آپ ہم لوگوں سے مدد لے سکتے ہیں۔ چلیے، گزشتہ سیشن میں ہم نے 2 آیتیں کی تھی، وہ یہ تھی یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم۔ جو کچھ آسمانوں میں اور زمین میں ہے اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہے، جو بادشاہ ہے۔ اب جو کا ٹرانسلیشن کیوں آیا؟ اس لیے کہ ملک یہاں پہ صفت ہے، اس وجہ سے، ورنہ ورڈ ٹو ورڈ میں جاتے تو ہمیشہ کنفیوز ہو جاتے، یا میننگ کے اعتبار سے جاتے تو کنفیوز ہو جاتے۔ الملک جو بادشاہ ہے، القدوس نہایت پاک، العزیز بہت طاقتور، عزت والا اور حکمت والا۔ والذی بعث فی الامین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتی ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ وہی ہے جس نے نوخواندہ لوگوں میں انہی میں سے ایک رسول بھیجا، جو رسول ان قرآن کی آیتیں تلاوت کرتے، انہیں تزکیہ کرتے، انہیں پاک کرتے، اور انہیں کتاب و حکمت کی باتیں سمجھاتے، اگرچہ کہ وہ لوگ اس سے پہلے یقیناً کھلی گمراہی میں تھے۔ تو یہ 2 آیتوں کا ترجمہ آپ لوگ پریکٹس کر چکے ہیں۔ اس ٹرانسلیشن کو یاد کرنے سے بہتر ہے کہ آپ سمجھ کر ٹرانسلیشن کریں، وہ زیادہ آپ کے لیے مناسب ہوگا۔ تیسری آیت میں ہے وآخرین منہم لما یلحقوا بہم وہو العزیز الحکیم، اور دوسروں کے لیے بھی انہی میں سے جو اب تک ان سے نہیں ملے، اور وہی غالب بحکمت والا ہے۔ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو خصوصی طور پہ قریش، انصار، عرب، جو بھی آپ سے صحابہ کا شرف حاصل ہوا، یا جو لوگوں نے بھی آپ پر اسلام نہ قبول کر کے کفر کے درجے پہ چلے گئے، ان لوگوں کے لیے آپ خصوصی طور پہ بھیجے گئے، جبکہ ساری امت جو بعد میں آنے والی ہے اس میں ہم اور آپ سب کا ذکر ہے۔ وآخرین منہم، اور دوسروں کے لیے بھی آپ رسول ہیں، دوسروں کی کے اوپر بھی تلاوت کرتے ہیں آپ آیتوں کی، ان کا تزکیہ کرتے ہیں، کتاب و حکمت کی باتیں سناتے ہیں۔ وآخرین منہم لما یلحقوا بہم، جو اب تک ان سے نہیں ملے، وہ العزیز الحکیم، وہی غالب بحکمت ہے۔ اب اگر الگ الگ آیت کا آپ دیکھیں گے، وآخرین منہم، اور دوسروں کے لیے بھی انہی میں سے، کہ دوسروں کا تو ترجمہ آخرین سے مل گیا آپ کو، منہم انہی میں سے، لیکن یہ جو ٹرانسلیشن آپ نے کیا لیے بھی، اس کا ٹرانسلیشن کہاں سے کیا؟ اس کا ٹرانسلیشن کہاں سے کیا؟ اس کا ٹرانسلیشن کیا قواعد کی بنیاد پر، اس کا ٹرانسلیشن قواعد کی بنیاد پر۔ تو خاص طور پہ وہ الفاظ جو اس میں موجود نہیں ہیں اور اس کا ٹرانسلیشن یہاں پہ ہو رہا ہے، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ قواعد کی بنیاد پر۔
تو آخرین منہم کا ٹرانسلیشن کہاں سے لیا گیا ہے؟ دوسروں کا ٹرانسلیشن آخرین سے لیا گیا ہے، اور اس کے علاوہ دوسرے الفاظ ہے اس کی ہم کس طرح سے ترکیب کرتے ہیں وہ ہم جان لیں گے، ٹھیک ہے؟ تو رہی بات وآخرین منہم، اور دوسروں کے لیے جو اب تک ان سے نہیں ملے، یا دوسروں کے لیے اوکے۔ ٹھیک ہے، اب یہاں پہ اور دوسروں کے لیے بھی انہی میں سے ہے، تو یہاں کیا فرق لگ رہا ہے آپ کو؟ یہاں یہ جو فرق لگ رہا ہے کے لیے بھی جو ٹرانسلیشن آپ نے کیا ہے وہ لفظی طور پر نہیں ہے، اس جملے کے سیاق و سباق سے آپ کو اندازہ لگانا پڑے گا کہ یہ ٹرانسلیشن کے الفاظ ایکسٹرا ایڈڈ ہوئے ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ورنہ آخرین کا ترجمہ تو آپ کو اور دوسرے، وہ آخرین اور دوسرے منہم انہی میں سے، کے لیے بھی کا ٹرانسلیشن کہاں سے کیا گیا ہے؟ تو پہلی آیتوں کا جو خلاصہ ہے اس اعتبار سے وہ کیا گیا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ جو ساری چیزیں ہیں، رسول ان لوگوں کے لیے بھیجے گئے، ان کا کیا کیا کام ہے، وہ ساری باتیں ان کے لیے بھی ٹرانسلیشن کیا گیا ہے۔ اچھا، اب تک لما یلحقو بہم، جو اب تک ان سے نہیں ملے، تو اس کا ٹرانسلیشن کیسے ہوگا؟ میں آپ کو اور تفصیل سے ٹرانسلیشن کرا رہا ہوں، یقیناً امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ الحمدللہ بہتر انداز میں سمجھ میں آ رہا ہوگا۔ سب کو سمجھ میں آ رہا ہے الحمدللہ بہتر انداز میں؟ اوکے، تو اس کے بعد اس کو اگر اور بھی انالائز کریں گے تو ایسے انداز میں، لما کا مطلب کیا ہے؟ جو اب تک، تو جو ایکسٹرا ایڈیشنلی ہے، لما کا مطلب اب تک نہیں، تو لما کا جو ٹرانسلیشن ہے وہ کہاں کہاں ہے؟ یہاں یہاں ہے، کیسے؟ لما اب تک نہیں، ٹھیک ہے؟ لما اب تک نہیں، اب جو وہ عبارت سے آپ نے ٹرانسلیشن لیا ہے ریفرنس سے، یلحقو کا مطلب ہے ملنا، ملے، بہم ان سے، تو نہیں کہاں پہ ہے دیکھیے، جبکہ اب تک نہیں آنا چاہیے تھا، لیکن فریم اس طرح سے بنا جو اب تک ان سے نہیں ملے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ یہ اس میں کیا ہے؟ ایک مکمل ٹرانسلیشن، اور اس میں کیا ہے؟ ان ڈیٹیل ہے۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ اور وہی غالب بحکمت ہے۔ اچھا، تو اس کا کون سا ٹرانسلیشن ہے؟ وہی کا ٹرانسلیشن کون سا ہے؟ غالب کا ٹرانسلیشن کون سا ہے؟ اور باحکمت کا ٹرانسلیشن کون سا ہے؟ اس کو بھی ہم انالائز کر لیتے ہیں۔ اچھا، وہ کس طرح سے انالائز کریں گے آپ؟ اچھا، اس میں اور ایک اضافی چیز بھی ہے، وہ کیا ہے میں آپ کو نیکسٹ سلائیڈ میں بتا رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ وہ کیسے؟ دیکھیے اس طرز پہ، اور وہی کا ٹرانسلیشن کہاں سے ہوا؟ وہ ہوا سے، العزیز کا ٹرانسلیشن غالب، اور حکیم کا ٹرانسلیشن باحکمت۔ اچھا، اب ہے کا ٹرانسلیشن کہاں سے آیا؟ یہ چونکہ جملہ کمپلیٹڈ ہے اسی لیے ہائی کا ٹرانسلیشن، یہ اردو زبان سے تعلق ہے، ٹھیک ہے؟ تو ہے سے متعلق کوئی وہاں پہ ایسا ورڈ نہیں ہے جو ہے کا ٹرانسلیشن کر سکے، تو بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ وہی غالب اور باحکمت ہے۔
तो इस तरह से आप ट्रांसलेशन इन डिटेल बारीकी के साथ करेंगे तो आपको समझ में आएगी चीजें। अब यहाँ पे अब पूरी तरह से आप मुस्तकिल तौर पे एक आयत आप कर सकते हैं जिसमें सिर्फ उसका ताल्लुक उस आयत से होगा। तो इसके अंदर बगैर ट्रांसलेशन के आप आयत सिर्फ आयत करें जहां पे आपको ये कहा जाएगा। ठीक है, ओके। अब क्या होगा ट्रांसलेशन इसका? वो आखरीन मिनहुम लम्मा यल्हक़ू बिहिम। अब आप देखिए, एक एक वर्ड आपको समझ में आ रहा है, एक एक वर्ड आपको एनालाइज करने की, क्योंकि आपका जो ट्रांसलेशन का सफर है वो यहां से शुरू होगा, यहां से शुरू होगा और आप यहां पर आके खत्म करेंगे। समझ में आ गई बात? ओके। तो इस तरह से अल्हम्दुलिल्लाह आपने एक आयत को मुस्तकिल तौर पे तर्जुमा कर लिया। अब आपके सामने प्रैक्टिस करने के लिए ये पिछली आयतें हैं। ओके, अब उसके बाद आप डायरेक्टली ये आयत का ट्रांसलेशन आप कर सकते हैं। उसके बाद एक आयत है, ज़ालिक फ़ज़लुल्लाह युतीहि मन यशा वल्लाहु ज़ुल फ़ज़लिल अज़ीम। ये अल्लाह का फजल है, जिसे चाहे अपने फजल से दे, अपना फजल दे। और अल्लाह ताला बहुत बड़े फजल का मालिक है। तो इसको एनालाइज करते हैं हम लोग। तो ये अल्लाह का फजल है। अब इसका कौन सा लफ्ज किससे ट्रांसलेशन है बताएं? तो ये फजल तो मालूम है आपको किसको कहते हैं? ओके, उसके बाद फजल का ट्रांसलेशन है अरबिक में भी फजल और उर्दू में भी फजल ही का ट्रांसलेशन। एक्चुअल वर्ड वो अरबी का है। ओके, तो अगर इसको एनालाइज करेंगे आप, ये अल्लाह का फजल है। अच्छा, अब इसमें जो दो ट्रांसलेशन है, का और है, ये कहाँ से आए? ये जालिका का ट्रांसलेशन था तो ये कर देंगे, तो जालिका असल में वो के माने में आता है, लेकिन ये अच्छा, का ट्रांसलेशन कहाँ से है बताइए? वो मुजाफ मुदाफ इलैह की निस्बत की वजह से, अल्लाह का फजल, फजलुल्लाह। तो ये है जालिका फजलुल्लाह। उसके बाद है युती ही मैयशा। इसको एनालाइज किस तरह से करेंगे? युती ही मैयशा। उसके बाद है युती ही मैयशा। युती ही मैयशा को आप एनालाइज करेंगे तो कैसे पता चलेगा? जिसे चाहे अपना फजल दे। तो अपना फजल दे का ट्रांसलेशन कहाँ से होगा?
اس کو آپ ان ڈیٹیل جب انالائز کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا. اوکے. تو ان ڈیٹیل انالائز کریں گے اس کو اس طرح سے. یوتی ہی میشا، میشا جسے چاہے یوتی ہی اپنا فضل عطا کرے. تو یوتی ہی اپنا فضل، اپنا فضل کا ٹرانسلیشن کہاں سے ہوا؟ ڈائریکٹلی تو موجود نہیں ہے، لیکن یوتی ہی، تو اس سے مراد کیا ہے؟ فضل ہی کی بات چل رہی ہے. یوتی ہی میشا. اس کے بعد آیت ہے واللہ ذو الفضل العظیم. اس کا ٹرانسلیشن تو بہت آسان ہے، اور اللہ تعالیٰ بہت بڑے فضل کا مالک ہے. اچھا، اب اس کو انالائز کس طرح سے کریں گے؟ ٹرانسلیٹ الحمد سمجھ میں آ رہا ہے آپ کو؟ انٹرسٹنگ لگ رہا ہے آپ کو؟ بارک اللہ فیک. ٹھیک ہے، اس بات کا ہمیشہ اہتمام کریں. تو انالائز کریے، بہت بڑا فضل کا مالک کس طرح سے کریں گے آپ؟ آپ لوگ انالائز کیجئے، اور جب وہ لفظ میں بتاؤں گا آپ کو انالائز کر کے، آپ کو پتا چلے گا کہ آپ لوگ کتنے صحیح تھے، کتنے درست تھے. تو جب تک انالائز کر لیجئے. اور اللہ تعالیٰ بہت بڑے فضل کا مالک ہے. تو مالک کا ٹرانسلیشن کہاں سے آیا؟ اور ہے کا ٹرانسلیشن کہاں سے؟ تو اگر اس کو ان ڈیٹیل دیکھیں گے آزما کے تو اس طرح سے ہے واللہ ذو الفضل العظیم. واللہ کا ترجمہ کیا ہوا؟ اور اللہ. اچھا، یہ تعالیٰ کہاں سے آگے؟ عربی میں تو تعالیٰ نہیں ہے نا. تو اردو میں جب ہم اللہ کا نام لیتے ہیں تو ساتھ میں تعالیٰ کا لفظ استعمال کرتے ہیں عظمت والے کے طور پر. بات واضح ہے. تو بہت بڑے کا ٹرانسلیشن کہاں سے کیا آپ نے؟ العظیم کا مطلب ہے بہت بڑے. فضل کا ترجمہ ہے فضل، یہ بہت بڑے. فضل کا مالک ہے. کا مالک کا ٹرانسلیشن کہاں سے کیا بولیے؟ اچھا، کا ٹرانسلیشن تو آپ کو مضاف مضاف الیہ کی ترکیب سے نظر آیا. ذو الفضلی مالک ہے کے اعتبار سے. تو بات سمجھ میں آ گیا آپ کو؟ واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ تعالیٰ بہت بڑے فضل کا مالک ہے. اچھا، مالک کا ترجمہ آپ نے کہاں سے کیا؟ ذو سے. ذو الفضل مطلب فضل والا، یعنی فضل کا مالک. تو بات واضح ہے. تو آپ کر سکتے ہیں ٹرانسلیشن الحمدللہ. چلیے پریکٹس کر لیتے ہیں اس کو. چلیے الحمدللہ ہم تیسری آیت کی طرف آگے بڑھ رہے ہیں. مثل الذین حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله واللہ لا يهدي القوم الظالمین. تو اب یہاں پہ آیت چونکہ بڑی ہونے سے آپ کنفیوز نہ ہو، ڈرے نہیں، بلکہ آپ اس کو اسی طرح سے انالائز کریں. اب انالائز کر کے اگر چھوٹے چھوٹے ہی لفظ کے ساتھ آپ جوڑ دیں گے انشاءاللہ تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گی. ٹھیک ہے، تو ایک مکمل ٹرانسلیشن سن لیتے ہیں. جن لوگوں کو تورات پر عمل کرنے کا حکم دیا گیا تھا پھر انہوں نے اس پر عمل نہیں کیا، ان کی مثال اس گدھے کی سی ہے جو بہت سی کتابیں لادے ہو. اللہ کی باتوں کو جھٹلانے والوں کی بڑی بری مثال ہے، اور اللہ ایسے ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا.
تو اس کا ٹرانسلیشن اگر آپ دیکھیں گے الگ الگ اعتبار سے تو کیسے انداز میں ہوگا، یہ ہوگا. تو مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها. تو اس اعتبار سے دیکھا جائے گا تو اس کا ٹرانسلیشن کیا ہوگا، ایسے ہوگا. ان ڈیٹیل پھر آپ اس ٹرانسلیشن کو انالائز کر کے دیکھیں کہ کس طرح سے وہ ٹرانسلیشن آپ کو مل رہا ہے. اوکے. تو اس آیت میں دیکھ لیں آپ ٹرانسلیشن کون سے لفظ کا کیا آ رہا ہے، اپنے طور پہ انالائز کریں آپ، جب تک میں آپ کو پھر سے سمجھاؤں گا کون سا ورڈ کس چیز کے لیے. ٹھیک ہے، تو اپنے طور پہ انالائز کرتے رہیں کون سے ورڈ کا ٹرانسلیشن کہاں پہ مرج ہو رہا ہے. اوکے. غور کر رہے ہیں آپ لوگ کون سے لفظ کا کہاں ترجمہ ہو رہا ہے، تاکہ پھر آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو. ٹھیک ہے. یہاں پر دیکھیں آپ، مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها. مثل الذین حملوا التوراۃ، مثل الذین کا ٹرانسلیشن کیا ہے، ان کی مثال. دیکھیے عربی زبان میں سب سے پہلے آیا ہے، اردو میں کہاں پہ آیا ہے، سب سے لاسٹ میں آیا. اوکے. ان کی مثال جن لوگوں کو تورات، تو ہم الذین حملوا التوراۃ، ٹھیک ہے، جن لوگوں کو تورات پر عمل کرنے کا حکم دیا گیا. اب دیکھیں یہاں پہ تورات پر عمل کرنے کا حکم اس طرح کوئی لفظی نہیں ہے. کیا ہے، صرف حملوا التوراۃ. تو حملوا کے اندر کیا معنی لیا گیا ہے، عمل کرنے کا حکم، یعنی ان کو مسئول بنایا گیا تھا، ان کو ذمہ دار بنایا گیا تھا. تو ان کی مثال جن لوگوں کو تورات پر عمل کرنے کا حکم دیا گیا، ثم لم يحملوها، پھر ثم کا ٹرانسلیشن پھر، لم يحملوها، انہوں نے اس پر عمل نہیں کیا. تو دونوں میں فرق سمجھ میں آ رہا ہے آپ کو. مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها، اگر اس کا ٹرانسلیشن دیکھیں گے تو صرف الفاظ و معنی کی بنیاد پر، یہ جو ہے گرامر کے بنیاد پر ہے، جہاں پہ آپ کو یہ پتا چل رہا ہے کون سا فریم کا کہاں پہ ٹرانسلیشن ہو رہا ہے اور کس کا کہاں سے اس کا تعلق ہو رہا ہے. بات سمجھ میں آ گئی. ثم الذین يحملوا التوراۃ، مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها. تو یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی آپ کو، واضح ہے چیز الحمدللہ. اگر پھر اس کو اور ان ڈیٹیل آپ جائیں گے اسی آیت کے اندر تو آپ کو کیا پتا چلے گا، کون سے لفظ کا کہاں پہ ٹرانسلیشن ہو رہا ہے. اوکے. تو جیسے اگر آپ مان لیجئے مثل الذین کی مثال مان لیجئے، تو اس کا ٹرانسلیشن کیا ہوگا، ان کی مثال ہوگی. ٹھیک ہے. پھر الذین حملوا التوراۃ کا ٹرانسلیشن کیا ہوگا، جن لوگوں کو تورات پر عمل کرنے کا حکم دیا گیا تھا. اور پھر اس کے بعد اگر دیکھیں گے تفصیلی طور پہ کون سا ٹرانسلیشن ملے گا، پھر ان لوگوں نے اس پر عمل نہیں کیا. تو وضاحت سے بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو الحمدللہ. اگر آپ ان ڈیٹیل ٹرانسلیشن کرتے جائیں گے، اس کے جتنے لیئرز ہیں وہ سارے لیئرز پہ جا کر محنت کریں گے تو آپ کو کیا ہو جائے گا، وہ چیز سمجھ میں آ جائے گی. پھر یہ بات واضح ہے ٹرانسلیشن کی آپ کو.
تو یہ ٹرانسلیشن تو آپ نے کر لیا تھا، مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها. پھر اس کو اور ڈیٹیل میں کریں گے تو مثل الذین، ان کی مثال. پھر الذین حملوا التوراۃ، میں ان کو کیوں استعمال کر رہا ہوں دو میں، مثل الذین میں یہاں پہ بھی میں نے استعمال کیا، پھر الذین میں، اس لیے کہ وہ الذین دو جگہ اس معنی میں استعمال ہو رہا ہے، یعنی ان کی مثال میں بھی استعمال ہوگا اور جن لوگوں کے لیے. ٹھیک ہے، تو جن لوگوں کو تورات پر عمل کرنے کا حکم دیا گیا تھا، تورات کو تورات پر، تو جو ہم مل تورات کا ٹرانسلیشن تھا وہ کہاں سے کیا گیا؟ ہم مل تورات کا ٹرانسلیشن پوری طرح سے اس پر ہوگا. تو ہم ملو کا جو ٹرانسلیشن ہوگا وہ کیا ہے؟ اس کا ٹرانسلیشن تو بات واضح ہے، آپ لوگوں کو سمجھ میں آ رہی ہے الحمدللہ؟ کیونکہ جتنا زیادہ آپ لوگ پڑھیں گے اتنا زیادہ آپ کے لیے اطمینان ہوگا انشاءاللہ. الذین حملوا التوراۃ، جن لوگوں کو تورات پر عمل کرنے کا حکم دیا گیا تھا. تو حملو سے کیا کیا معنی لیا ہم نے؟ تو یہاں پہ لفظی معنی تو بالکل بھی نہیں. لفظی معنی کیا ہے؟ حملو، ان پر لادا جانا، ان پر بوجھ ڈالنا، ان پر ذمہ داری ڈالنا، ان کو حامل بنانا. تو معنوی طور پہ کیا ہے؟ عمل کرنے کا حکم دیا گیا. ٹھیک ہے، حمل التوراۃ دیا گیا. جب بھی لفظ یاد رکھیں، دیا گیا اس طرح کا کوئی لفظ آتا ہے تو مطلب وہاں پہ فعل مجہول استعمال ہوا ہے. کیا استعمال ہوا ہے؟ فعل مجہول استعمال ہوا ہے. پھر ثم لم يحملوها، ثم لم يحملوه کا ٹرانسلیشن اگر آپ دیکھیں گے انالائز کر کے تو اس کا ٹرانسلیشن کیسے ہوگا؟ ثم لم يحملوه کا پھر کا ٹرانسلیشن آپ نے کہاں سے کیا؟ ثم کے ذریعے کیا. ثم کا ٹرانسلیشن کہاں سے ہوا؟ پھر کے ذریعے. پھر اس کے بعد لم يحملوا اسفارا میں کیا ہوگا؟ لم يحملوها، ان پر اس نے عمل نہیں کیا. اس پر کا ٹرانسلیشن کہاں سے ہوگا؟ ہا کا. تو میں آپ کو ساتھ بہت گہرائی کے ساتھ اور ان ڈیٹیل ٹرانسلیشن کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. امید ہے آپ لوگوں کو یہ بہت اطمینان والا اور اس طرح کا طرز آپ کو انشاءاللہ ہر ٹرانسلیشن سمجھ میں آئے گا. میں آپ کو ٹرانسلیشن نہیں کرا رہا ہوں بلکہ ٹرانسلیشن کس طرح سے کرتے ہیں وہ سکھا رہا ہوں. ٹھیک ہے، ورنہ ٹرانسلیشن کرنے کے لیے تو آپ کے پاس ماشاءاللہ کئی طریقے ہیں، آپ کہیں سے بھی ٹرانسلیشن کر سکتے ہیں. لیکن یہ جو طریقہ بتایا جا رہا ہے آپ کو، ٹرانسلیشن کس طرح سے آپ کریں گے وہ بتایا جا رہا ہے. ٹرانسلیشن کس طرح سے کرتے ہیں وہ بتایا جا رہا ہے تاکہ آپ اس طرح سے ٹرانسلیشن کا اہتمام کرتے رہیں انشاءاللہ. کمثل الحمار يحمل اسفارا، ان کی مثال کہاں سے ملی لفظ یہ؟ ان کی مثال کمثل سے. اوکے، اس گدھے کی سی ہے جو بہت سی کتابیں لادے ہوئے ہیں. یحمل اسفارا. اچھا، اب اس کا ان ڈیٹیل ٹرانسلیشن کس طرح سے ہوگا؟ کیونکہ ان ڈیٹیل ٹرانسلیشن بہت ضروری ہے. جب تک جتنے لیئرز میں جا کے آپ ٹرانسلیشن نہیں کریں گے اس وقت تک آپ کو اس ٹرانسلیشن کی اہمیت سمجھ میں نہیں آئے گی. یہاں پہ اب آپ کو اور بھی واضح اور باریک انداز میں ایک ٹرانسلیشن کی میں آپ کو چیز سمجھا رہا ہوں. اوکے، وہ کیا ہے یہ بتانے کے لیے. تو انالائز کر کے دیکھیے کون سا لفظ کہاں پہ ٹرانسلیشن ہو رہا ہے تاکہ جب آپ کے سامنے وضاحت ہو جائے تو بات آپ کو سمجھ میں آ جائے. اوکے، 'okay؟ 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 'Age گدھے کی سی ہے جو بہت سی کتابیں لادے ہوئے ہیں.
एनालाइज कर लिया अपनी तरफ से। अब देखें, यहां से मैंने इनकी मिसाल लफ्ज निकाल दिया। क्यों निकाल दिया जानते हैं आप? उसकी वजह क्या है? सिर्फ आपको समझाने के लिए कि उनकी मिसाल कमसल की तरह है, लेकिन ये उसका ताल्लुक पिछली वाली आयत से है, क्योंकि यहाँ पे भी तो मिसाल है, मसलुल लजीना। अब यहाँ पे लफ्ज मसल हिमार के लिए कौन सा लफ्ज इस्तेमाल किया गया बताइए? क्योंकि उर्दू जबान में तो अब मिसाल नहीं है यहाँ पे, तो कैसे पहचानेंगे कमसल का ट्रांसलेशन कहाँ पे है? कोई बता सकता है आप लोगों में से? एग्जैक्टली ही, सी है। समझ में आ रही कितनी बारीकी है? देखिए, कमसल हिमारी, तो की का जो ट्रांसलेशन है वो तो मुजाफिले की बुनियाद पर मसल हिमारी। ओके, मसल की एग्जाम्पल क्या है पे? सी, उस गधे की सी है। अब उस गधे की क्या, उसका ट्रांसलेशन कहाँ से? इसलिए कि ये मौसूफ और सिफत बन रहा है, या इसके अंदर एराब बन रहा है, तो इसके एतबार से उस और जो का ट्रांसलेशन इजाफी तौर पर है। तो उस गधे की सी है जो बहुत सी किताबें, तो बहुत सी किताबें का ट्रांसलेशन कौन सा है? अस्पारा का। लादे हो यहमिलू, समझ में आ रही बात? बहुत सी किताबों का ट्रांसलेशन जो लादे हो। ओके, अब उसके बाद जो आगे की आयत है उसको आप देखेंगे, वो क्या है? बिइस मसलुल कौमिल लज़ीना कज़्ज़बू बिआयातिल्लाह। अच्छा, अब इसको अब एनालाइज करें आप, कौन सी लफ्ज की का ट्रांसलेशन कौन सा है अपने तौर पर, ताकि आपको एनालाइजेशन में आसानी हो। तो देखें, बिइस मसलुल लज़ीना कौमिल लज़ीना कफ़रू, तो कैसे करेंगे इसकी ट्रांसलेशन? जब तक इस तरह का एनालाइजेशन आपको नहीं आएगा, उस वक्त तक आप ट्रांसलेशन की जबान में माहिर नहीं बन सकते। ठीक है जी, तो कोशिश कर लिया आपने, कौन से लफ्ज का तर्जमा किस तरफ आ रहा है? ठीक है, चलिए एनालाइज करते हैं। अब देखिए यहाँ पे बिइस मसलू, इसकी मिसाल कहाँ मिली आपको? कहाँ ट्रांसलेशन इसका? आखिर में, बड़ी बुरी मिसाल है। बिइस मसलू, बहुत बुरी मिसाल है। अलकौमी की मिसाल, वालों की। अलकौमी की मिसाल कहाँ है? वालों की। तो इसको भी आप जो है रेड कर सकते हैं, ताकि आपको पता चले कि ये भी क्या है, ट्रांसलेशन कहाँ का कहाँ है। समझ आ गई बात? अलकौम की भी ईसा। ओके, फिर वालों की का ट्रांसलेशन कहाँ से है जानते हैं आप? वाला क्यों में की का ट्रांसलेशन कहाँ से है? मुजाफिले की बुनियाद पर। मसलुल कौमी में, क्योंकि दोनों मुजाफ मुजाफिले की तरकीब है, तो इसलिए की का ट्रांसलेशन कहाँ से आया? मुजाफ मुजाफिले की तरकीब की वजह से। तो बड़ी बुरी मिसाल है वालों की, बी समसुल कौमी का ट्रांसलेशन है actually। तो बिल्कुल उर्दू में उल्टे अंदाज में इस्तेमाल हो रहा है, जबकि बी समसुल कौमी पहले है अरबी में, जबकि अरबी में ये उर्दू में आखिर में आ रहा है। तो वालों की बड़ी बुरी मिसाल, बी समसुल कौम अल्लज़ीना, जो अल्लाह की बातों को झुटलाते हैं। अल्लाह की बातों को कहाँ से लिया है ट्रांसलेशन? बी आयातिल्लाही, कज़्ज़बू, झुटलाने। ओके, को का ट्रांसलेशन कहाँ से किया जानते हैं? जो हरफ जर बा है भी आयातिल्लाही में, उससे ट्रांसलेशन है उसका। तो देखिए, जब तक ये ट्रांसलेशन की गहराइयों को आप दिक्कत के साथ नहीं समझेंगे, उस वक्त तक आपको ट्रांसलेशन पे अबूर नहीं हो सकता। वरना लोगों की तरह आप रटे हुए ट्रांसलेशन पढ़ सकते हैं, पढ़ा सकते हैं, लेकिन अगर आपको माहिर बनना है, तो ये जो मुफस्सिरीन ने, जो मुतरजिमीन ने कुरान का तर्जुमा किया है, वो उसी दर्जे पे रहा करते थे, तभी तो उन्होंने ट्रांसलेशन किया।
ہم تو صرف ان کا ٹرانسلیشن پڑھ کے سیکھ رہے ہیں. تو سوچو ان لوگوں نے کس انداز میں ٹرانسلیشن کیا ہوگا. تو اللہ کا خاص فضل و کرم، اللہ کی خاص توفیق ان پر تھی، جس کے سبب اللہ نے ان کو اس کام کے لیے چن لیا. ٹھیک ہے. تو بھی اس مثل القوم الذین کذبوا بآیات اللہ. تو بات واضح ہو گئی الحمدللہ. تحقیق کے ساتھ جتنی گہرائی کے ساتھ آپ پڑھیں گے اتنی چیزیں آپ کو واضح انداز میں ہوگی. اب ہے واللہ لا یہدی القوم الظالمین. اب اس کی گہرائی کے ساتھ کیسا ٹرانسلیشن ہے آپ انالائز کریں، تاکہ جب تک ہم اس کو ریئلائز کریں گے کون سی ورڈ کہاں پہ آ کے استعمال ہو رہا ہے. تو واللہ لا یہدی القوم الظالمین. اب واللہ لا یہدی القوم الظالمین میں جو ٹرانسلیشن ہوگا وہ کس اعتبار سے ہوگا؟ واللہ کا ٹرانسلیشن کہاں ہوگا؟ اور اللہ کے اعتبار سے. اوکے. پھر لا یہدی کا ٹرانسلیشن کیا ہوگا؟ ہدایت نہیں دیتا ہے. اور قوم الظالمین، ظالم قوم. اور عام طور پہ جو لفظ مفعول بھی بنتا ہے اس کا ٹرانسلیشن اردو میں کو کے ساتھ بھی استعمال ہوتا ہے. تو ایسے انداز میں واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ ایسے ظالم قوم، ظالم قوم القوم الظالمین، ایسے اس لیے کہ وہ صفت بن رہی ہے اس اعتبار سے. کو کو کا ٹرانسلیشن کہاں آیا؟ کیونکہ یہدی کا جو مفعول ہے وہ کیا بن رہا ہے؟ القوم الظالمین. تو اللہ ایسے ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا. تو ہدایت پانے والے نہیں پانے والے کون ہیں؟ ظالم قوم ہے. تو عام طور پہ جو لفظ کے ساتھ کو لگا جاتا ہے وہ مفعول بھی کی طرف اس کی رہنمائی ہوتی ہے. تو واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اگر آپ اعراب میں دیکھیں گے قوم الظالمین کیا ہے؟ مفعول بھی ہے. تو اسی لیے ٹرانسلیشن میں کیسے کریں گے؟ اور اللہ ایسے ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا. لا یہدی القوم الظالمین بعد میں آیا اور مفعول پہلے آیا. سمجھ میں آ گئی بات؟ اور اللہ ایسے ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا. تو الحمدللہ اس اعتبار سے آپ نے یہ آیت چونکہ بڑی تھی، آپ نے بہت ڈیٹیل کے ساتھ اس کو پڑھا. الحمدللہ آپ کے سامنے چیزیں واضح انداز میں موجود ہیں. ٹھیک؟ اب انشاءاللہ پریکٹس کے طور پہ یہ آیت کو ہم لوگ پڑھتے ہیں، اسی پر اپنی کلاس کو ختم کرتے ہیں. جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیکم، السلام علیکم، شکرا، حیاکم اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ.